بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ 111واں درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے خطابت اور دور حاضر، اور اسی کے ساتھ اہل منبر کے لیے آسانیاں اور مشکلات۔ عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے اور یہاں تک کہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ اے آئی کا زمانہ جب آیا تو اس نے ہر چیز کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے اور خطابت بھی اسی میں سے ہے، لیکن یہ اے آئی 100% کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں نے بنایا ہے، اور کیونکہ انسانوں نے بنایا ہے خطا کا امکان باقی ہے، لیکن اس خالق اکبر نے AI بنایا ہے، اور اس نے آج نہیں بلکہ آج سے 1400 سال پہلے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کئی مرتبہ فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے میں بہتر جانتا ہوں۔ یعنی ماورائے طبیعت یعنی مولا جانتے ہیں۔ بہرحال کوئی تقابل ہی نہیں ہے اے آئی کا اور ALI کا، کیونکہ حرف بھی زیادہ ہیں، کام بھی زیادہ ہے، اور 100% قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے، کیونکہ اس کو خالق اکبر نے بنایا ہے۔ بہرحال آئیے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، اے آئی نے آ کر کچھ آسانیاں اور کچھ مشکلات بنائی ہیں۔ آسانیاں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کام جو دنوں میں ہوتا تھا یا مہینوں میں ہوتا تھا یا گھنٹوں میں ہوتا تھا، اس کو کیا ہے چند منٹ میں یا چند سیکنڈ میں یہ کرنے لگا ہے۔ مثلا آپ اس کو کوئی موضوع دیتے ہیں اور اس کا وہ مضمون بنا کر آپ کو دے دیتا ہے، اور یہ ہر کام کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے انسانی زندگی میں، اور آسانیاں بھی پیدا کر رہا ہے۔ بہرحال جہاں پر آسانیاں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ایھا العلماء، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ عزیزان اس چیز کا احساس کریں کہ اب آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سنی ہوئی بات بھی کبھی کبھار منبر سے کر دیتے تھے، یعنی ہم لوگ اس چیز کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اب کیونکہ اے آئی کا زمانہ آ چکا ہے تو میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں اہل منبر حضرات سے، اور بالخصوص علماء اور خطباء اور ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور فرداً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خبردار رہے کہ کہیں آپ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں کہ جس کا حوالہ کمزور ہو، یا آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو اور سنی سنائی بات کر دی ہو سکتا ہے کہ وہی بات آپ کا سامع پہلے سے اے آئی کے ذریعے سے اس کو جانتا ہو، یا فوراً آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے وہ وہی جملہ لکھے یا بولے، اور وہاں سے آپ کو جیمنائی کے ذریعے سے جواب مل جائے۔ آپ نے بات کچھ اور کر دی اور یہاں سے جواب کچھ اور آیا، تو آپ کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے میں قبل از وقت متوجہ کر رہا ہوں، اور خصوصاً صاحب امامہ حضرات، اس سے پہلے کئی ایک غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بندہ ناچیز نے خود نوٹ کی ہیں کہ مراجع کے فتاوے کچھ ہیں، آپ وہاں پر کچھ بیان کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے عقائد ملت تشیع کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کچھ اور بیان کر دیتے ہیں، لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا۔ آپ اپنی بھی عزت بچائیے اور امامے کا بھی وقار رکھیے، اور علماء کی عزت کا بھی خیال رکھیے۔ عزیزان، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیں۔ اگر جواب صحیح آتا ہے تو جواب دیں، اگر جواب نہیں آتا تو فوراً جواب نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ پہلے ہی سے جیمنائی سے پوچھ کر آیا ہو، اور اے آئی سے استفادہ کر کے آیا ہو، چیٹ جی پی ٹی سے استفادہ کر کے آیا ہو، اور آپ کا اگر جواب اس نے غلط سنا
اور پھر فوراً آپ کی شخصیت زیر سوال چلی جائے گی۔ اس وجہ سے میں خصوصیت کے ساتھ بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ اہل منبر حضرات، تحقیق کے ساتھ دیکھیے، جہاں پر آپ کے لیے آسانی ہوئی ہے، آپ منبر پر جانے سے پہلے آپ اپنا مطالعہ کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ تحقیق کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیے، اور آپ جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، توجہ کریں گے، آپ جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا حوالہ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اے آئی آپ کو کسی اور جگہ سے وہ جواب دے رہے ہو، اور آپ جو ہے وہ کہیں اور سے مطالعہ کر کے آ رہے ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ پورے حوالے کے ساتھ پڑھیے، چاہے وہ فضائل ہوں، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، یا مصائب ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ چیز توجہ طلب ہے۔ اسی طرح سے ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی کہ عزیزان، اب آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ فوراً جیمنائی سے یا آپ نے اے آئی سے پوچھا اور فوراً اس عالم کے خلاف، خطیب یا ذاکر کے خلاف کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیے یہاں تو یہ لکھا ہے۔ آپ اس کے بعد خود بھی تحقیق کیجئے، اور ہو سکے تو اس عالم، خطیب یا ذاکر سے پوچھئے کہ قبلہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے۔ اگر تو وہ حوالہ وہی دے کہ جو آپ نے دیکھا ہے، اور وہ حوالہ غلط دے رہا ہے یا بات غلط کر رہا ہے، تو آپ ان سے پلٹ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب ایسے نہیں ایسے، اور آپ کا یہاں پر اشتباہ ہے اور غلطی ہے۔ اور ہمیں بھی اس کو بطور فراخ دلی سے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن عزیزان، یہ خیال رہے کہ جہاں پر یہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، مشکلات بھی بہت بڑھ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اے آئی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، کہ 100% قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ وہ غلط بھی جواب دیتا ہے۔ چلیں ایک چیز میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور و معروف خطابت اور ذاکری کی کتاب ہے، جسے نعیم الابرار کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب مولانا غلام حسین نعیمی صاحب اعلی اللہ مقامہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا جواب آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں جیمنائی سے، کہ جواب کیا دیتا ہے کہ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ گویا کہ کیا ہے کہ مس گائیڈ کر رہا ہے، غلط جواب دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری غلطیاں بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ خلاصہ کلام، اب علماء کو پوری توجہ کے ساتھ اپنے خیال رکھتے ہوئے کہ تحقیق کے ساتھ پڑھیں، فوراً اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو آپ کی بات قابل بھروسہ یا قابل اعتماد یا تحقیق پر پوری نہ اترتی ہو۔ اور اسی طرح سے میں خطباء حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا، اور بالخصوص ذاکرین کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اب آپ بھی ترقی کیجئے، آپ بھی تحقیق کیجئے۔ مصائب کے بہت بڑے بڑے واقعات موجود ہیں جو آج تک ہمارے منبر سے شاید پڑھے ہی نہیں گئے یا کم پڑھے گئے ہیں۔ اپنے تخیلات میں بعض دفعہ بہت ساری چیزیں پڑھ جاتے ہیں، تو لہٰذا تحقیق کے ساتھ اب آپ بھی پڑھیے، خطباء بھی اور علماء بھی۔